نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل اور ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے تمام ناظرین کو اور سامعین کو ایک اچھی خوشحال بہترین زندگی عطا فرما۔ ناظرین، آج میں بڑا زبردست عمل اور وظیفہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا وظیفہ ان تمام غم زدہ اور غم کے مارے لوگوں کے لیے ہے جو بیچارے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور پھر نا امیدی اور مایوسی ان کا دامن پکڑ لیتی ہے۔ دوستو، اس جہان میں انسان کے بہت سارے روپ ہیں۔ جب انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے اور کوئی دوسرا انسان کام آتا ہے تو وہ اپنی مصیبت اور غم کے وقت کام آنے والے مسلمان کو ہمیشہ ساری زندگی کے لیے یاد رکھتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں سب کو ایک دوسرے کے غم کے اندر شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک جسم کی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے تمام امت مسلمہ کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، المؤمن کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، کہ تمام دنیا کے مسلمان مومنین، فرمایا وہ ایک بدن کی طرح ہے، ایک جان کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک بدن کی طرح اس لیے کہ اگر کسی انسان کے بدن میں کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو اس کا سارا بدن بے چین ہوتا ہے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس کا نیچے والا سارا حصہ وہ بھی بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسان کی آنکھ دکھتی ہے اور آنکھ کے اندر درد ہوتا ہے تو بھی اس کے پورے جسم کے اندر وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ خوبصورت مثال دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان اسی طرح ہیں جیسے ایک جسم ہو۔ اگر کسی مسلمان کی تکلیف پہ کوئی دوسرا مسلمان خوش ہوتا ہے یا ایک مسلمان کی تکلیف پہ کوئی دوسرا مسلمان اس کے غم میں شریک نہیں ہوتا بلکہ الٹا اس کو طعن و تشنیع کا دار و مدار بناتا ہے، تو میرے دوستو، ایسا انسان ایمان کے اعتبار سے کمزور ایمان والا ہے، کامل یقین اور ایمان والا شخص نہیں ہے، بلکہ کامل ایمان والا شخص تو وہی ہے جو تمام مسلمانوں کے غم کو اور درد کو اور ان کی کڑن کو اور ان کی فکر کو اپنی فکر، اپنا غم، اپنا درد، اپنی کڑن سمجھے۔ تو دوستو، ہم سارے مسلمان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی خوشی میں تو شریک ہوتے ہی ہیں، ایک دوسرے کے غم میں بھی شریک ہوں۔ اگر ہماری وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کا غم ہلکا ہو گیا یا اس کا غم ختم ہو گیا تو دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوش نودی کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور بہت ہی بڑا عمل ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بن کر زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنا کرو، ایک دوسرے کے ہیلپر اور مددگار بنا کرو، لیکن گناہوں کے کاموں میں اور گناہوں کی چیزوں میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون نہ بنا کرو بلکہ ایک دوسرے کو روکا کرو۔ تو دوستو، ہم سب بھی ایک دوسرے کی مدد کریں کہ ہر اچھی بات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ہر اچھے عمل کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ہر اچھے وظیفے کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور ہر بری بات سے ایک دوسرے کو ہم روکیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات
وہ برے کام کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ دوستو، آج جو عمل میں نے آپ کو بتانا ہے یہ بڑا ہی زبردست قسم کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو بڑا ہی پیارا، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی عمدہ نام ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی اس نام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تقریباً قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کا وہ نام موجود ہے، اور اسی طرح ایک صورت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کا وہ نام موجود ہے۔ دوستو، وہ کون سا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے، کون سا وہ عظمت والا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت والا، اللہ تعالیٰ کی محبت والا، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت والا وہ کون سا خوبصورت نام ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے لفظ الرحمن۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اس رحمان، لفظ رحمان میں بہت ہی چاشنی ہے، بڑی مٹھاس ہے۔ اللہ والے اس مٹھاس کو محسوس بھی کرتے ہیں کہ اس میں کتنی چاہت ہے، کتنی ہمدردی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اس میں کتنا زیادہ اثر ہے اور کتنی زیادہ اس لفظ میں طاقت ہے۔ تو دوستو، آج جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں بیٹھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ نہ تو بہت زیادہ اندھیرا ہو کہ کوئی چیز ہی نظر نہ آئے، اور نہ اتنی زیادہ روشنی ہو کہ آپ کی توجہ ایک جگہ پہ رک ہی نہ پائے، بلکہ نارمل سا اندھیرا ہو۔ آپ نے اپنے کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور وضو کی حالت میں بیٹھنا ہے، جائے نماز کو آپ نے بچھا لینا ہے، اور پھر خانہ کعبہ کی طرف آپ نے اپنا منہ کر لینا ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے 313 دفعہ یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ پیار کرنے والی اور بہت زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ وہ ذات اپنے بندے سے پیار اور محبت کرنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھی محبت کریں گے اور میرے عمل کو بھی قبول کریں گے۔ دوستو، یہ نیت آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو جائیں گے، اس وظیفے سے فارغ ہو جائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے کام رکے ہوئے ہوں گے ان تمام کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے، آپ کی تمام مشکلات کو آسان کر دیں گے، آپ کی بے روزگاری کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی طاقتور نام ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔